بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 530 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 97، 98 اور 99، 97، 98 and 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا ہے کعبے کو جو گھر ہے حرمت والا، قیاما للناس، قیام کا سبب لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ، اور حرم والی قربانی کو، والقلائد، اور پٹوں والے جانوروں کو، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب قیام بنایا ہے، اور عزت کے مہینے کو، اور قربانی کے جانور کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دوسری بات، اسی طرح حرمت والے مہینے، نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ تیسری بات، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ چوتھی بات، یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پانچویں بات، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ چھٹی بات، جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، کعبۃ اللہ وہ مقدس و محترم پاکیزہ گھر ہے جس کی نسبت زمین و آسمان کے خالق و مالک سے ہے۔ یہ اللہ کا محترم اور نورانی گھر ہے جس کو کعبۃ البیت الحرام کہا گیا، کہ اس میں 3 الفاظ ہیں، کعبہ، بیت اور حرام۔ عربی زبان میں کعبے کے معنی ہیں اوپر کو اٹھا ہوا چوکور گھر۔ پہلے چونکہ کعبہ دور سے اٹھا ہوا معلوم ہوتا تھا، اگرچہ کہ کعبہ شریف کی جگہ نشیبی علاقے میں تھی،
پہلے کعبۃ اللہ کے اطراف مسجد الحرام بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے یہ چوکور کعبہ دور سے اٹھا ہوا اور زمین سے ابھرا ہوا نظر آتا تھا، اسی بلندی کی وجہ سے اس کو کعبہ کہا گیا ہے۔ البیت الحرام یعنی محترم گھر، عربی زبان میں بیت گھر کو اور حرام محترم یعنی حرمت والے کو کہتے ہیں۔ کعبۃ البیت الحرام دنیا کا وہ مقدس و محترم اللہ کا گھر ہے جو اپنے اندر بلندی لیے ہوئے ہے، یہ اپنی ساخت میں بھی بلند ہے، اپنے مرتبے اور مقام میں بھی بلند ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کی جانب ہر طرف سے لوگ جمع ہوتے ہیں، گویا یہ جمع ہونے کی جگہ بھی ہے، امن کا گہوارہ بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، جو بھی یہاں داخل ہوتا ہے امن کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 اس میں کہا گیا اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا اور ان کے گرد و پیش لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ اس دور میں عرب کا ہر علاقہ ظلم و ستم، چوری، ڈکیتی، بدامنی اور بدحالی کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مبارک کو ان تمام چیزوں سے پاک کر کے امن کی جگہ بنا دیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں اسی حرم مقدس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون، کیا ہم نے ان کو امن و امان والے گھر میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے بطور رزق ان کو ملتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ کعبۃ اللہ زمانے جاہلیت میں بھی محترم تھا اور امن کا گہوارہ تھا۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں کوئی شخص جرم کر کے حرم میں پناہ لیتا تھا تو اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا بھی ذریعہ بنا دیا، بہت سے لوگوں کی معیشت کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور حج و عمرہ ادا کرتے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں کے آنے کی وجہ سے مکے والوں کی معیشت بنی رہتی ہے، گویا مکے والوں کے لیے کعبۃ اللہ قیام کا ذریعہ اور بقا کا سبب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بھی ہے۔ حج اور عمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ ضرور محسوس ہوگا کہ کعبۃ اللہ لوگوں کے قیام و استحکام کا سبب ہے۔ کعبۃ اللہ سے منسوب بہت سی چیزیں بھی باعث احترام ہو جاتی ہیں۔ حدی کا جانور یعنی وہ جانور جو حاجی حدود حرم میں ذبح کرتے ہیں، اسی طرح جو پٹے ان جانوروں کے گھروں میں ڈالے جاتے ہیں، اور حج کے وہ محترم مہینے بھی قابل احترام مانے جاتے ہیں۔ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ رسول کے ذمے تو صرف حق بات کو اور توحید کے اس مقدس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ سامنے والے کی ارادے پر منحصر ہے۔ جس نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جس نے انکار کیا اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رحمان و رحیم ہیں وہیں ذو القوۃ المتین ہے، وہ انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ اگر پکڑ میں آ جائیں گے تو کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔